اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 یعنی 89 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور لما جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے نزدیک سے مصدق لما سچ کرنے والی اس چیز کے واسطے کہ معہم ساتھ ان کے ہے وکانوا اور تھے وہ من قبل پہلے اس سے یستفتحون فتح مانگتے علی اوپر الذین ان لوگوں کے کفروا کافر ہوئے فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس ما جو کچھ عرفو پہچانا تھا کفروا کافر ہوئے بھی ساتھ اس کے فلعنت پس لعنت ہے اللہ اللہ کی طرف سے علی اوپر الکافرین کفار کے بئس ما برا ہے مشترو جو کچھ بیچا ہے بھی بدلے اس کے انفسہم جانوں اپنی کو ان یہ کہ یکفروا کفر کریں بما اس چیز کے ساتھ کہ انزل اللہ اتاری اللہ نے بغیاً سرکشی سے ان اس پر کہ ینزل اتارے اللہ اللہ من سے فضلہ اپنے فضل علی اوپر من جس کسی نے یشاء چاہے من عبادہ اپنے بندوں سے فباءوا پس پھر آئے بغضب ساتھ غصے کے علی اوپر غضب غصے کے وللکافرین اور واسطے کافروں کے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو آمنوا ایمان لاؤ بما اس چیز پر جو انزل اللہ اتارا اللہ نے قالوا کہتے ہیں نؤمن ایمان لاتے ہیں ہم بما اس چیز کے ساتھ کہ انزلا نازل کی گئی علینا ہمارے اوپر ویکفرون کافروں اور کفر کرتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ کہ وراءہ سوائے اس کے کہ وہو اور وہ الحق سچ ہے مصدقاً سچا کرنے والا لما ان اس کو معہم جو کے ساتھ ان کے ہے قل کہہ فلما پس کیوں تقتلون مار ڈالتے تھے انبیاء اللہ پیغمبروں کو اللہ کے من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر تم ہو مومنین ایمان والے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات ثم ساتھ دلیلوں کے پھر اتخذتم العجل پکڑا تم نے بچھڑے کو معبود من بعدہ وانتم ظالمون۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس یعنی توریت موجود تھی حالانکہ اس کے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں مگر پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ جب یہ حق کو حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے کافر کیسا کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا بھی نام ہے ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے مگر جاننے کے باوجود انکار کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے
جس کو اختیار کر کے وہ بزوم خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن پاک۔ وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل فرما دے۔ سو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر، یوں غضب بالائے غضب فرمایا گیا۔ عذاب کے ساتھ معین کا قید سے بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب کو اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں، جبکہ کفار جس عذاب کے حقدار ہیں اس میں ذلت بھی شامل ہے۔ اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام کتابوں میں قرآن بھی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر بواسطہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی، یعنی تورات، اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل، قرآن پاک، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے سوا ما سوا کتابیں بھی فی نفسہ حق اور واقعی میں ہیں، اور فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کو جو ان کے پاس یعنی تورات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہیں کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے؟ اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو اس انکار کی وجہ ہی کیا ہے؟ چنانچہ ان کا یہ کرنا نہایت غلط ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ کتابوں کو کے ساتھ جب قرآن مجید تورات کا مصدق ہے تو اس کے انکار سے خود تورات کی تکذیب لازمی ہے، اور پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تو تمام تر آسمانی کتب کی روح سے کفر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید و رسالت کی لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے۔ منیات سے یہ دلائل مراد ہیں کہ اس قصے میں سے پہلے جب تورات نہ ملی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلاً عصا، ید بیضاء اور دریا کا پھٹنا وغیرہ۔ رد کی تقریر کا حاصل ظاہر یہ ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے۔ گوسالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے سو اس لیے یہ بات بھی اسی رد میں شامل کی گئی، اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں تو چندہ عجیب نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔